ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو سورہ توبہ 9 اب مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لے رکھا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس نفسیات اور ان کے اموال کو خرید لیا، بعوض ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ اپنے نفوس نفسیات کو قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں، یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے۔ مومنوں پہچانو اپنے آپ کو، یہ ہے پہچان مومن کی۔ مومن کی پہچان اس آیت میں پوری، جسے کہتے ہیں ایک آیت میں، اور یقین کرے ہر آدمی اس آیت کو کوٹ کرے گا لڑائی کے حوالے سے۔ لڑائی سے مطلب تلوار کے حوالے سے، لڑائی سے مطلب دوسروں قتل کر کے حوالے سے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا وہ جو فزیکل قتل غائب ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے نفوس، ان کی نفسیات، و اموال، ان کے مال، بان لهم الجنہ، بعوض ان کے لیے جنت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اللہ خرید رہا ہے مومنوں سے ان کی نفسیات، سائیکی، انفسهم کہتے ہیں ان کی نفسیات، سائیکالوجی، نفسیات کیا ہے؟ وہ خرید رہے ہیں ان کی نفسیات کو اور ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ بعوض جنہ۔ اب فرض کریے ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں اور اس کو میں دکان میں بیٹھا ہوں اس کو بیچنے کے لیے، آپ آئے خریدار، آپ نے کہا بھائی یہ 10 روپے کی ہے، کتنے کی ہے؟ میں نے 10 روپے کی ہے۔ خیر بحث ہوئی، آپ نے کہا 10 روپے کی، میں اس کے 8 روپے دیتا ہوں، ہمارا سودا ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ لی، میں نے یہ دے دیے اور آپ سے 8 روپے لے لیے، یہ چیز لے گیا۔ اب یہ چیز میری ہے کس کی ہے؟ لے گیا وہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں خریدوں تمہاری نفسیات۔ تمہاری نفسیات کیا ہے؟ پکچر دیکھوں میں۔ تمہاری نفسیات کیا ہے؟ جو دل چاہے میں کروں۔ یہ تمہاری نفسیات ہے، اللہ خرید رہے ہیں تمہاری نفسیات، بیچ رہے ہیں آپ۔ ہم سب دکان لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری نفسیات کو خرید لے۔ یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کس نے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ آپ کی نفسیات کو خرید لے۔ آپ بیچنے بیٹھے ہیں اپنی نفسیات کو، اللہ خریدنا چاہ رہا ہے اور تمہارے مال بھی خریدنا چاہ رہا ہے، تمہیں جنت دے گا۔ تو آپ کو جنت لینے کے لیے اپنی نفسیات بیچنے کے لیے آپ بیکار بیٹھے ہوئے، دکان لگا کے سجا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے خوش فہمی کے اعمال کر رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس بات سے اللہ میں خرید لے گا۔ یہ سمجھیں مومن نے اپنی نفسیات کو بیچنے کے لیے وہ بیٹھا ہے، کیا اللہ نے آپ سے آپ کی نفسیات کو خرید لیا؟ جب وہ خرید لیتا ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں، آپ صرف وہی ہیں جو اللہ چاہے گا۔ آپ کی شخصیت پھر کچھ نہیں ہے، صرف وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ جب تک آپ کے اندر ایگو ہے، جب تک آپ کے خیالات آپ کے اپنے ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں خریدا، اور اس کی وجہ سے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملتی ہے جب انسان اپنی نفسیات کو بیچ دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیرا ہوں، تیرے پاس سے آیا ہوں، تیرے پاس جاؤں گا، خرید لے مجھ کو اس عمال پہ جو تو کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ میں خود سری کروں، اپنی خود بناؤں گا قانون اپنے اور اس قانون کے مطابق میں دنیا میں گزاروں زندگی اور چاہوں کہ اللہ خرید لے مجھ کو، ہرگز نہیں خریدے گا وہ۔ اس نے واضح کر رکھا ہے کہ بے شک اللہ خرید، ان اللہ کا، اللہ کہتا ہے بے شک، انہ مطلب بے شک، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں کو، ان کے نفسیات کو، ان کے مالوں کو بان لهم الجنہ خرید لیا۔ بیچو اللہ کو اپنی نفسیات۔ ہم بیچتے ہیں انسانوں کو کہنے کے پیچھے گولی مارتے کھاتے ہیں۔ ہر آدمی انسان کا فالوور ہے، اور انسان وہ جو شیطان اس کا دروغہ بنا ہوا ہے۔
شیطان سارے غلط کام کرا رہا ہے اس دنیا میں, وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز اور آپ اس کے دعوے دار ہیں. اللہ کے لیے تو آپ کی ایک سیکنڈ بھی ایک قدم نہیں نکال سکتے آپ. اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی نفسیات بیچنی پڑتی ہے. تو اللہ جب خریدتا ہے وہ کس طرح خریدواتا ہے دیکھیں, وہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. کس سے لڑ رہے ہیں؟ آگے کافی لکھا ہوا ہے. کس سے لڑ رہے ہیں؟ اسی نفسیات کو جو بیچ رہے تھے آپ ہیں اپنے آپ سے, کیونکہ آگے لکھا ہے نفس کو خریدے گا اللہ تعالیٰ. وہ نفس کو جب خریدے گا جب آپ اللہ کے احکام کو فالو کرنے جائیں گے, اللہ کے احکام کو جو فالو کریں گے تو یقاتل, آپ کا نفسیات تو برائی کا عادی ہے, شیطان نے برائی پہ لگا رکھا ہے, تو اس نفسیات سے آپ لڑائی کریں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اس نفسیات سے. فیقتلون ویقتلون, اور وہ لڑائی کرتے ہیں, مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو کیا مر گئے آپ؟ قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. کس کو قتل کیا آپ نے؟ اپنی نفسیات کو. دیکھیں آگے, وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ وعدہ ہے تمہارے اوپر حق کے اندر تورات اور انجیل اور قرآن میں. تورات اور انجیل اور قرآن میں وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. تو تورات جو ہے وہ ہے قانون, قانون کو اوپر آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے تو آپ کا وعدہ پورا ہوگا. انجیل وہ خوشخبری کو سرمن کریں گے, واز کریں گے تو وعدہ پورا ہوگا. قرآن مطلب پڑھائی کریں گے تو وعدہ پورا ہوگا. تبھی یہ تینوں چیزیں آپ پہ وعدہ پورا ہوگا. ومن اوفوا بعہدی من اللہ, اور کون ہے جو پورا کرے گا عہد اپنے اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم, اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے. بس خوشیاں مناؤ سودے کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا, وہ عظیم کامیابی ہے. یہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے صاحب؟ جس نے خوشیاں کون بنا رہا ہے؟ اگر میں نے فرض کری کسی اور کو قتل کر دیا یا کسی نے میں قتل کر دیا تو میں خوشیاں کیسے مناؤں گا؟ یہاں لکھا ہے آخر میں, پس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا, اور وہ عظیم کامیابی ہے. بتائیں آپ کیسے ہوا کہ میری نفسیات میں جو میری خواہشات ہیں, جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سامنے, حکم والی آیتیں. اب میں نے جب اللہ کی راہ میں لڑائی کی, وہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ, جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. کیسے لڑتے ہیں؟ کہ میری خواہشات جو ہیں, جو میری خواہش میں ورول ہے, شیطان مجھے اکسا رہا ہے, جذب باتیں غلط کروا رہا ہے, اس کے خلاف میں لڑائی کی. اس کو میں نے قتل کیا اور قتل ہو جاتے ہیں. یعنی لڑائی کر کے قتل کرتے اور قتل ہو جاتے ہیں. جب میں قتل ہو جاؤں گا تو میرے اندر وہ خواہش دوبارہ اٹھے گی نہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ معافی, غلط کرو گے پھر گناہ معافی مانگو گے, پھر غلط کرو گے معافی مانگو گے, اور اسی طرح تمہاری قیامت آخری وقت آ جائے تو معاف نہیں کروں گا میں. معافی اللہ تعالیٰ کی جب ہوتی ہے جب آپ وہ کام دوبارہ نہیں کرتے. اور دوبارہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ اس کی قتل ہو جاتی ہے, وہ برائی آپ میں سے قتل ہو گئی, تو آپ کی نفس میں دوبارہ اس کا ولولہ آ ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے پس خوشیاں بناؤ. اگر میں مر گیا تو خوشیاں کیسے بناؤں گا؟ میرا نفس کو اللہ نے خرید لیا, اور اللہ نے مجھ سے کہا, میں نے اللہ کی راہ کے سر تسلیم خم کر دیا, اور میں نے اپنی زندگی اس کے اندر وقف کر دی. میں اس کاز کے لیے زندگی گزارنے لگا. قتل کرتا رہوں گا ہر اس خواہش کا, ہر احکام جو اللہ کا سامنے آئے گا اس کو قتل کرتا رہوں گا. اپنی اس احکام کے ساتھ اپنی نفسیات کو قتل کرتا رہوں, لڑائی کروں گا, قتل کروں گا, لڑائی کروں گا, قتل کروں گا, قتل ہو جاؤں گا. جب یہ کام ہوتا رہے گا تو اللہ میرا نفس مجھ سے خرید لے گا. جی وعلیکم السلام. میرا کوئسچن سورہ توبہ کی 111 آیت سے ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس اور ان کے اموال خرید لیے. جی اموال کیسے خریدے جاتے ہیں؟ مطلب کیسے خریدے گا اللہ؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے, جو بھی پیسے دیے ہیں, اس میں کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. وہ پیسے جو آپ کما رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے.
آپ کی ساری جو سیونگز ہیں اس میں سے کچھ پرسنٹیج، یعنی سپوز میں بتا ہی دیتا ہوں، وہ میرا لیکچر میں ہے 20%، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیٹ پروفٹ میں سے جو آپ بچت کرتے ہیں، سارے اخراجات کرنے کے بعد جو آپ بینک میں سیو کرتے ہیں، یہ کہیں پر بھی سیونگز میں سے 20% جو ہے وہ اللہ کے، اور اس کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں، تو وہ سمجھیے کہ وہ مال آپ کو دینا ہی دینا ہے. تو وہ مال آپ نے جو دیا وہ اللہ کے جو وہ آپ نے مال دیا، وہ آپ کا مال نہیں مانگ رہا، سمجھے؟ آپ کا جو 100 میں 20 روپے دے دیے میں نے، تو 80 روپے نہیں مانگ رہا ہے، وہ 20 روپیز مانگ رہا ہے آن 100 روپیز. اگر 100 یونٹ ہے اس کا 20، اگر $100 ہے تو $20، اگر 100 دینار ہے تو 20 دینار، 100 ریال ہے تو 20 ریال. تو ہر یونٹ 100 یونٹ پر 20 مانگ رہا ہے وہ. اس کے بعد آپ اس 80 سے جو دل چاہے کریں، جائز. تو وہ مال اس طرح ہے. مال کا کس طرح آپ خرچ کریں گے، اس کے جو مال کو جس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنے کو اللہ نے کہا ہے، اسی طرح جس طرح اللہ بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو وہ مال بھی آپ کا خرید لیا اس طرح. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، آپ یوں سمجھے نفس کیسے خرید رہا ہے، یعنی کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات ویسے ہونے چاہیے جیسے اللہ بتا رہا ہے. آپ اگر بچے ہیں تو آپ کے بچوں کے ساتھ وہ تعلقات جیسے اللہ بتا رہا ہے. آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جیسے اللہ وہ بتا رہا ہے. ہر جگہ آپ کو، ہر فیلڈ کے اندر، ہر سوچ میں مومنوں سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، منافقوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، مشرکوں کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، یہودیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ہر بات جگہ، ہر جگہ پہ آپ کی پوری زندگی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو سمیٹ رہا ہے. نفسیات میں بھی یہ نہیں کہ ہر بات اللہ جو بیان کر رہا ہے اس کے مطابقت میں آپ کی سوچ ہے. اسی طرح جو مال اللہ نے دے دیا 100 میں سے 20 روپیز، جو 100 میں سے 20 یونٹس جو ہیں وہ کیٹیگریز کے 80 آپ کے، وہ آپ جائز جگہ استعمال کریں. آپ اپنے اوپر گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، ہوائی جہاز لے لیں، محل بنا لیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح مال لے رہے ہو.